عید کا دن اور عید کی رات، عید سے پہلے والی رات بھی بہت قیمتی رات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور جب عید کا دن ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ یعنی یوم فطرہم، جب عید کا دن ہوتا ہے بعث اللہ عز وجل الملائکۃ فی کل بلاد، اللہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، فیہبطون الی الارض، وہ زمین میں اترتے ہیں، فیقومون علی افواہ السکک، اور گلی کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فینادون بصوت یسمع من خلق اللہ عز وجل الا الجن والانس، اور پھر ایسی آواز میں ساری انسانیت کو پکارتے ہیں، سارے جنات کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ جس آواز کو ساری مخلوق سن رہی ہوتی ہے سوائے انسان اور جنات کے، کہ وہ نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سن رہی ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا امت محمد اللہ اکبر، کیا انداز، اے محمد کی امت، اخرجوا الی رب کریم، نکلو ایسے رب کی بارگاہ کی طرف جو بڑا سخی ہے، جو کرم کرنے والا ہے، نکلو ایسے رب کی بارگاہ کی طرف، اور ویعطی الجزیل، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ویعفو عن عظیم، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فَإِذَا بَرَضُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، جب یہ لوگ مصلح کی طرف آتے ہیں، عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں سے ملائکتی ما جزاء اجیر اذا عمل عملا، میرے فرشتوں تم یہ بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا، جو اپنا کام پورا کر چکا۔ تو فرشتے کہتے ہیں الہنا و سیدنا، ہمارے اللہ، ہمارے آقا اجرہ جزاؤہ ان یوفیہ اجرہ، کہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری اسے ادا کر دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خود سے انعام دے سکتے ہیں، لیکن پوچھنے والا انداز کیا محبت والا انداز ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، قد جعلت ثوابہم من صیامہم رمضان وقیامہم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے رمضان المبارک کے روزوں کے بدلے، میں نے رات کے قیام یعنی تراویح کے بدلے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اور اپنی مغفرت کا میں نے اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک اب سارے انسانیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو عیدگاہ میں کھڑے نماز کے لیے ہیں، اللہ ان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ہم لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے اور فوراً اٹھ کے گلے مل کر گھر جانا ہے، نہیں، وہ اللہ سے پکارنے کا، بھیک مانگنے کا وقت ہے۔ میرے اللہ ساری انسانیت کو متوجہ کرتا ہے اور ان سے فرماتے ہیں میرے بندو فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، مجھ اللہ کی عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب لا تسألونی اليوم شیئا فی آخرتکم الا اعطیتکم، کہ تم آج اپنے اس مجمع کے اندر مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی مانگو گے میں اسے عطا کروں گا، وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ، اور نہیں، اور جو تم دنیا کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرو گے میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، اگر وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا میں تمہیں ضرور دوں گا، فائدہ مند نہیں ہوگا اس کے بدلے کچھ اور دوں گا۔ اور پھر آگے اللہ اکبر، یہ جملے یاد کرنے کے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِي، میرے بندو میری عزت کی قسم، میرے بندو میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے، اللہ اکبر، جب تک تم میرا خیال کر رکھو گے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ عجیب انداز ہے، فَوَعِزَّتِي، میرے عزت کی قسم، میرے بندو جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر، تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالتے رہوں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، فاسق اور فاجروں کے سامنے، بین اصحاب الحدود، کہ فاسق و فاجر اور کافر ان نافرمانوں کے سامنے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میں تمہارا خیال کروں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں انصرفوا مغفورا لکم، اب تم بخشے بخشائے واپس ہو جاؤ، قد ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کر دیا، ورضیت عنکم، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔
یہ اعلان اللہ عیدگاہ میں کر رہا ہے۔ رمضان کی عبادت اپنی جگہ، قبولیت کی گھڑیاں اپنی جگہ، لیکن عید کی نماز کے بعد یہ قبولیت کا بڑا اعلیٰ جگہ ہے، بہت اعلیٰ موقع ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، تم دنیا کے بارے میں مانگو گے تمہاری ضرورت پر، تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، آخرت کے بارے میں مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا۔ مانگ لیں آخرت کے بارے میں، اللہ ہمیں اپنا بنا دے، جنت دے دے، جہنم سے بچا دے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ اور آگے اللہ نے یہ پیارا جملہ کہہ دیا کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پہ پردہ ڈالتے رہوں گا۔ میرا وجدان کہتا ہے جب قریب میری غلطی کو لوگوں سے چھپائے گا تو یقیناً معاف بھی کرے گا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ذہن میں آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ایمان والے کے اوپر پردہ ڈالے گا اور اس کو اس کی غلطیاں یاد دلائے گا، دیکھ فلاں غلطی کی تھی، فلاں کی تھی، یاد کرے گا، اقرار کرے گا اور یہ سمجھے گا بابا جی اب تو ہم پھنس گئے، ہم تو مارے گئے، اب تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ڈرتا کیوں ہے؟ جب لوگوں سے چھپائی تیری غلطیاں تو آج بھی تجھ پر پردہ ڈالتا ہوں، چل تیری یہ نیکی ہے اس کے بدلے تجھ جنت میں چلا جا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پہ پردہ ڈالتے رہوں گا۔ میں بھی اللہ کا خیال رکھنا کہ اللہ کی محبت اللہ دیکھ رہا ہے، بس تھوڑا سا اس بات کا احساس رکھیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔